اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے. ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی، نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی، اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے. اور اپنا صرف جذر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے، جس کو ہم NRO 2 کہتے ہیں. جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں، اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO 2 دیا ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے، وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے، FIA ختم کر دی ہے. ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا. اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں، 3 چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی. پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. نہیں اتنی سازش کرنی تھی، اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے. تو آج آ کے آپ اپنی چوری معاف کروا لیں، لیکن جو سارا ملک تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں. جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز. اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخوا میں حکومتیں تھیں، 66% پاکستان ہمارے نیچے تھا. ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا، اپنی گورنمنٹس چھوڑی. ہم نے کیوں چھوڑی؟ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے. ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا، یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے. IMF مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا. خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ، اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں. یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے. ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان، یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. یہ ان کا پلان ہے. اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں، اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. آئین کے اندر بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا. کوئی ifs and buts نہیں ہے اس میں. یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا. تو ہم نے تو اس لیے دی. اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں. اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی، یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے. وہ کوئی نہیں بھولا آج تک. کوئی وجہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے آگے لے کے جائیں. یہ کہیں گے کہ جی وہ ہو دہشت گردی ہو گئی. 2013 میں دہشت گردی نہیں تھی، 2008 میں دہشت گردی نہیں تھی، تب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے؟ اور پھر اور یہ یاد رکھیں کہ 2008 کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا. تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے، اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا، وہ ڈرا صرف ایک راستے میں کہ
کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے. اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دی ہیں. سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل 105 ہے, گورنر نے کیوں نہیں اناؤنس کی ڈیٹ ابھی تک؟ یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے. جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اور دوسری چیز جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں, یہ بالکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے. آئین نے صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے, امپارشل ہوں گے, تاکہ اس غیر جانبدار سیٹ اپ ہی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ مقصد تھا اس کا. ہو کیا رہا ہے اب؟ وہ حکومتیں آ گئی ہیں پختونخوا میں اور یہاں پنجاب میں, جو یہی نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہیں, وہ سخت ہمارے خلاف ہیں. ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شہباز شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی, کیونکہ جلدی میں ہے. ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فواد چودھری سے انہوں نے کیا. اور فواد چودھری سے کیوں کیا؟ فواد چودھری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے. ہتھکڑیاں, وہ کوئی دہشت گرد تھا, اس کے منہ پر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں. اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں وہاں. کون سا جرم کیا اس نے؟ اعظم سواتی سے پہلے یہ کیا, شہباز گل سے پہلے یہ کیا. یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے, تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لیگ کو الیکشن جیتتے جائیں. اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے اس لیے آئے ہیں, ہمارے اوپر تشدد کریں, کیسز کریں, جیلوں میں ڈالیں, ڈرائیں دھمکائیں, ایف آئی آرز کریں, کرپشن کیسز کریں. پرویز الہی کے گھر پولیس بھیج دی کل, کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر. ہمارے وہ ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراساں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ تمہارے کیسز کریں گے, ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں؟ میری جے آئی ٹی, اب ذرا یہ سن لیں, میری جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائڈ ہے, پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے آئی ٹی. اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیا, اس کے ریکارڈ سیل کر دیے. کس چیز کا خوف ہے؟ پہلے وہ 2 ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا, وہ کوپریٹ, وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہے. ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہیں کہا جے آئی ٹی کے سامنے ہم نہیں آتے. کون ان کے پیچھے ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے, اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں. اور پھر جن کو خوف ہے, وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی, وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ پہلے میں یہ ذرا آپ کو 2 چیزیں بتا دوں کہ پہلے تو 16 دسمبر کو جے آئی ٹی نے جو فورینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں, اس میں کیا چیز آئی؟ 2 شوٹر تھے. انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فورینسک رپورٹ ہے جو عدالت میں ابھی گئی ہے عدالت کے اندر, یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے. جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں, اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں, تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے, جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے چھت سے گولیاں, ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جے آئی ٹی نے, جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے
کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے، وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جے آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا۔ ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے، یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے، انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا۔ ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں، 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں۔ کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے۔ آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے۔ ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں۔ آصف زرداری صاحب، سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے، سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے